سمجھو کہ جب نبی کی آمد کی خوشخبری ہندوستان آئی تو دیوبند والوں نے کہا ہماری طرح آیا ہے، کوئی خوشی نہ منانا، سہارنپور والے کوئی خوشی نہ مناؤ، ہماری ہی طرح آیا ہے، ندوہ والے بولے کوئی خوشی نہ مناؤ، وہ ہماری طرح ہے آنے والا۔ مگر جیسے ہی اس خوشخبری کی خبر میرے بریلی کے امام کو پہنچی تو میرا امام بولا سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے کار تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ پر بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا۔ نعرہ تکبیر، بحث نعرہ رسالت، بحث آج کے بعد نہیں کرنی۔ بس یہ کہنا جب کوئی پوچھے میلاد نبی، حضور کا میلاد النبی منانا کام لکھا کہ اللہ میری قسمت میں، کبھی بحث جی نہیں کرنی۔ اب آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ میلاد کا آپ کا جلوس ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم دیکھ کے کہیں یہ جلوس کتنا پھوڑ لوگوں کا ہے۔ جی جی ڈی جے والے جلوس نہ نکالنا، بے شک، شور شرابے نہ کرنا۔ اللہ کو سب سے پسندیدہ جو عمل ہے وہ کھانا کھلانا ہے۔ بے شک، سبحان حضور کی ولادت پہ کوئی اچھا کھانا بناؤ۔ سب کے گھروں میں کھانے اچھے روز نہیں بنتے، کچھ بچے ہوتے ہیں، کچھ غریبوں کے بچے، جب ان کی ماں ان کے ساتھ کھانا رکھتی ہے نا، کہتا اماں ایک بوٹی اور دے دو، نہیں بیٹھے اتنی یہی ملے گی، اور بھی تیرے بہن بھائی ہیں۔ اور وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ بھی نظر نیچے جھکا لیتا ہے۔ مگر میلاد کے دن تم جب جلوس کرو گے، اور جب وہ لنگر میں بچہ آیا، اس نے بوٹیاں پیٹ بھر کے کھائیں، اور پھر امبا سے بولا ابا آج کیا بات ہے، میرا پیٹ بھر گیا، میری نیت بھر گئی، بوٹیاں لوگ مجھے اتنی دے رہے ہیں، آج معاملہ کیا ہے؟ باپ نے کہا بیٹے کھا لے، آج ہمارے مصطفیٰ کی آمد کا دن ہے، آج میرے سرکار کی آمد کا دن ہے، آج میرے رسول کی آمد کا دن ہے۔ لوگوں اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر کے آؤ، تب تو یہ میلاد النبی ہے۔ بے شک، حق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گلیوں کو سجانے والوں پوچھا گلی کیوں سجائی ہے؟ کہنے لگا صاحب میلاد کا جلوس نکلے گا، جلوس والوں کے کپڑے، ان کا جسم گندا نہ ہو، خوشبوئیں بھی لگائی ہیں کہ وہ نکلے تو ان کو خوشی ہو۔ مدینے سے مدینے والے کی آواز آ رہی ہے، او میرے عاشق میرے امتی، گلیاں سجا لی، وہ دل کب سجائے گا جس میں مجھے آنا ہے؟ سبحان، کیا بات، وہ آنکھیں کب پاک کرے گا، ان آنکھوں کو کب پاکیزہ کرے گا جن آنکھوں کو تجھے قبر میں جا کے میرا دیدار کرنا ہے۔ بتا میرے دوست میرے بھائی، یہ موبائلوں کے اندر فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے والے، میں تجھ سے کہتا ہوں میری طرف دیکھ، اور تجھ سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، یہ اتنی راتوں تک تو نے جو موبائل دیکھا، بتا تیری زندگی کتنی قیمتی ہے؟ اپنے دادا کی قبر کے پاس جانا اور 1 کروڑ نہیں 1 ارب روپیہ لے کے جانا، کسی ڈاکٹر کو ساتھ لے جا کے میرے دادا کو 10 منٹ کی زندگی، وہ کہے گا پاگل ہو گیا ہے کیا؟ 10 منٹ کی زندگی 10 ارب میں بھی نہیں مل سکتی، مگر تیرا ڈیٹا 20 روپے کا 1 GB مل رہا ہے، کہیں سے بھی خرید سکتا ہے تو، مگر تو نے یہ جو ڈیٹے میں جو اپنی انگلی کو ایسے سرف کرنا شروع کیا ہے، بتا تجھے بھی یقین ہے، مجھے بھی یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ بتا میرے بھائی، موت کا کچھ پتہ نہیں کب تیری آ جائے کب میری آ جائے، مرنے کے بعد بندہ جیسی قبر میں گیا ویسے ہی نبی پاک کا دیدار ہوا۔ جب تو نے آنکھیں اٹھانا چاہی اور اللہ نہ کرے میں نے اٹھانا چاہی، فرشتے کہیں اے بدکار آنکھیں بند کر لے اپنی، تو ابھی گندی تصویریں دیکھ کے مرا ہے، تو نبی کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یہ آنکھیں تیری نہیں تھی میرے بھائی، مدینے سے مصطفیٰ کی آواز آ رہی ہے، میرے غلام مجھے دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں کب دھوئے گا، کب روئے گا،
کون سا دن ہوگا جو تو اپنے رب سے کہے گا مالک بڑی خطائیں ہو گئیں، دل میرا گندا ہو گیا، میں کہیں کا نہ بچا۔ ذرا توجہ تو کریں، غور تو کریں، نوجوانوں کی تنہائیاں اب اس لائق نہیں بچی کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ موبائلوں میں اسٹوریاں، یہ آنکھیں تیری نہیں ہیں، حدیث میں آتا ہے یہ آنکھیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، تو نے دیا تو تھا اس کو اس وجہ سے کہ یہ تیرا دیدار کریں آنکھیں، مگر اس نے مجھے گندا کر دیا، تجھے دیکھنے کے لائق نہیں چھوڑا۔ یہ آنکھیں اس وجہ سے اللہ نے دی ہیں، یہ اس کی امانت ہیں۔ قیامت کے دن میرے بھائی یہ تجھ سے سوال کریں گی، اور اگر ان آنکھوں نے رب کے سامنے شکایت، تیری انگلیاں تیری شکایتیں کریں گی۔ یہ انگلیاں جس سے تو گندی چیزیں لکھواتا تھا، بول میرے بھائی ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ کیا تجھ کو یہی میلاد والے مصطفیٰ کے سامنے جانا ہے؟ قبر میں میلاد والے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا ہے؟ بتا میرے بھائی اگر نبی ناراض ہو گئے تو اس وقت میں کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں کعبے میں دیکھا ایک آدمی حتیم کے قریب سے گزرتا تو یہی کہتا ہے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ فرمانا، پھر اس کے بعد وہ رکن یمانی پر آتا، یہی دعا کرتا کعبے میں اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا، رکن عراقی پر یہی دعا کرتا اے اللہ میں ایمان پہ مروں، اس کے بعد رکن شامی پر یہی دعا کرتا، وہ رکن اسود پر مقام ابراہیم پر، وہ صفا مروہ کے درمیان بھی یہی دعا کرتے کرتے روتا تھا۔ 3 دن لگاتار میں نے اس کو سسکیوں اور ہچکیوں سے روتے دیکھا تو میں نے آخر پوچھ ہی لیا یار ایک ہی دعا کر رہا ہے، کیا کوئی دوسری دعا یاد نہیں؟ تو میری طرف دیکھ کے بولا رو کے حضور میرے 2 بھائی ایسے تھے جو 40 سال ایک نے اذان پڑھی، ایک نے اللہ کی رضا کے لیے 35 سال اذان پڑھی، مگر جو دونوں مرے تو ان کے ایمان ختم ہو گئے تھے۔ جب وہ مرے تو ان کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ وہ بدنگاہی کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں شرم نہیں تھی، حیا نہیں تھی، جب وہ مرے تو ان کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا۔ حضور میں اس وجہ سے اپنے رب کریم کے سامنے آ کے عرض کرتا ہوں اے میرے کریم، اے میرے رحیم، جب میں مروں تو میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا۔ جو میں نے میرا امام کہتا ہے یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یہ بے باکیاں یہ آنکھوں کی، یہ گھنٹوں گھنٹوں فلمیں، انسٹاگرام پہ ایک لڑکا ریل دیکھ رہا ہے، ریل دیکھتے 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 تم یہ چاہتے ہو تمہاری بہنوں کی ریل نہ بنے تو مستقبل میں کبھی فیوچر میں کبھی آگے چل کے تو دوسروں کی بہنوں کی ریلوں سے اپنی آنکھوں کو پاک کرو۔ اب وہ ریل دیکھتا چلا جا رہا ہے، ریل دیکھتا چلا جا رہا ہے، ایک گندی ریل اس کے اندر اس نے دیکھا اور گندی ریل دیکھتے دیکھتے اپنی سگی بہن کی ریلی سامنے آ گئی۔ اب تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری بہن اور یہ ریل دیکھ رہی ہے۔ اپنی ماں کے پاس گیا، میری ماں یہ تو دیکھ، ماں کہنے کہ میں نہیں جانتی، میں تو جاہل عورت ہوں، اندر جا کے بیٹی سے پوچھ۔ جا کے دیکھا تو وہ بہن اس کی طرف دیکھ کے بولی ہاں بناتی ہوں۔ کہا تو کیسے بناتی ہے؟ کہا جیسے تو چھپ چھپ کے دیکھتا ہے ویسے ہی تیری بہن چھپ چھپ کے بناتی ہے۔ اے میرے بھائی تیری آج کی میری بہنیں میری بیٹیاں فاطمہ نام رکھ کے انسٹاگرام پر کچھ فالوونگ بڑھانے کے چکر میں کچھ میری بہنیں کچھ میری بیٹیاں ان کو دنیا کا رنگ چڑھ گیا۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں بتاؤ یہ بچے جو بچے رو رہے ہیں اور عورتیں ان کو موبائل دے رہی ہیں، بیٹی کو بھی دے رہی ہیں بیٹے کو بھی دے رہی ہیں، یہ بتاؤ موبائل دینے سے معلوم کیا اثر ہوگا؟ بتاؤں آپ کو یہ موبائل دینے سے اثر یہ ہوگا کہ ابھی کیمبرج یونیورسٹی نے اس بات کو ریسرچ کیا اور انہوں نے اپنی سائٹ پہ 6 مہینے پہلے اس کو اپلوڈ کیا کہ یہ جو عورتیں اپنے بچے کو روتے وقت موبائل دیتی ہیں یہ موبائل نہیں دیتی، یہ ڈرگس دے رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں، یہ اپنے بچوں کو برباد کرنا چاہ رہی ہیں۔ اور اس کا یہی حل ہے، آپ انسٹاگرام پہ دیکھیں گے، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے، آپ کو کئی ویڈیو ایسی ملیں گی جس میں بچے پاگل ہو گئے، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل ان کو جو ہے ڈاکٹر ہٹا رہا ہے مگر موبائل سے ہٹ نہیں رہے۔ ابھی کرناٹکا میں ایک بچہ
پاگل ہوا تو اس سے ڈاکٹر نے پوچھا تیری ماں کہاں ہے؟ کہنے لگا موبائل کے اندر پب جی کے اندر، میرا باپ بھی پب جی کے اندر، میری بہنیں بھی پب جی کی، سب میرا اسی کے اندر پورا خاندان ہے انہی کے ساتھ۔ 5 سال کا بچہ پاگل ہو گیا۔ ماں رو کے بولی میرے لال میں تیری ماں ہوں۔ بچے نے کہا نہیں نہیں، میری ماں تو وہ ہے جو میرے ساتھ رہتی ہے۔ اس عورت کو یہ کسی نے بتایا نہیں کہ بھینس کا بچہ، بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں پہچان لیتا ہے، ماں کا دودھ پینے لگتا ہے 5 منٹ کے اندر، مگر تیرا بچہ جو تجھے پہچان رہا ہے، جو تجھ سے بار بار رو رہا ہے، رو نہیں رہا ہے، تجھ سے ممتا مانگ رہا ہے، کچھ سے عادت۔ بچہ انسان کا پیدا ہوتا ہے کورا کاغذ، جو لکھو گے وہی لکھ جائے گا۔ بے شک بچے پیدا تو کرتے ہیں جانور بھی، مگر پالتے ہیں انسان، ان کو دین دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کی لڑکی نے، نہیں، لڑکی کو پہلے سے برباد کیا گیا ہے۔ میری طرف دیکھو میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں ایمان مرتے وقت چھن جائے، کسی حال نہ۔ اللہ ہمارا سب کا حفاظت کرے، اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو معاف کرے۔ کہو آمین، کہو اس سے رب سے اے اللہ یہ دنیا کیا دنیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اب تو ڈرانے والے بھی ختم ہو گئے۔ کہاں ڈرانے والے ہیں؟ اب تو پیر لوگوں نے باقاعدہ طور سے جنت بانٹنا شروع کی ہے۔ جیسے پہلے یہودی اور نصرانی بانٹتے تھے، ایسے ہی یہ آج کل کے ڈھونگی جاہل پیر یہ کہتے ہیں مجھے مانو، مجھے نذرانہ دان دے دو، اس کے بعد جنت۔ میرے حساب سے تو یہ پیر صاحب ہی جنت میں چلے جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ یہ پیر صاحب دیکھو، یہ اپنی گدی الگ بنا کے بیٹھتا ہے، اس کی گدی الگ ہے۔ چل ٹھیک، یہ کمیٹی والے لوگ اکثر محروم ہوتے ہیں بیچارے، چونکہ ان کو شیطان بار بار اٹھا۔ اور کسی صاحب کو بھی جانا ہے؟ کہو تو بولوں تھوڑی دیر، 5 منٹ۔ اب سنو، سنت رسول بڑی ہے پیر بڑا؟ سنت رسول، جلدی بولو جلدی بولو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بے شک اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ بے شک حق ہے۔ اب پیر صاحب کا حال یہ ہے میرے بھائیوں، میری طرف دیکھو، ڈراتے نہیں، ہمیں کون ڈرانے والے لوگ ختم ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ادھر دیکھو، صحابی رسول ہیں، حضور کے گھر کا کھانا کھاتے ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں، مدینے میں حضور کی بارگاہ میں رہے۔ انتقال کا جب وقت آیا ہے تو رنگ پیلا، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی پیلا، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، کبھی ہوش میں آ جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ یہ تو آپ کو کیا ہوا، کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ کہنے لگے نہیں، موت سے نہیں ڈر لگائے گا۔ پھر کہ میرے نبی فرماتے ہیں مرتے وقت انسان کو خبر ہو جاتی ہے تو جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو ایسا لگتا ہے میری سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے والی ہے، میرا آخری وقت ہے، میں اپنے رب سے یہ عرض کر رہا ہوں مالک جب میں مروں تو میرے مالک ابو ہریرہ بڑا گنہگار ہے، اگر تو نے اس پہ کرم نہ کیا تو برباد ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ کو جنت عطا کرنا یہ ایک صحابی رسول کی بات ہے۔ اب ہماری بہنیں نہیں ڈراتی، نہ مائیں ڈرائیں، نہ بہنیں ڈرائیں، نہ بھائی ڈرائے، نہ کوئی اور ڈرائے، سب تو ہمیں میاں بالکل آوارہ چھوڑ دیا ہم لوگوں کو، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ عورتیں جب اپنے بچوں کے سامنے گانے دیکھیں، جب میری بہنیں اپنے بچوں کے سامنے فلمیں دیکھیں، جب جوان بیٹی کے سامنے فلم چل رہی ہو تو بگڑے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ سنو، بڑی تاریخی زمین رہی ہے ہندوستان کی بدایوں شریف، اپنے زمانے کا بخارا تھا بدایوں سے ہجرت کر کے ایک خاتون عرب شاہ کی بیٹی سید زادی بدایوں سے ہجرت کر کے دلی گئی۔ جب وہ بیوہ ہو گئی، ایک 8 سال کا بچہ ساتھ میں ہے، وہاں ایک گھر خریدا، اس کے بعد وہیں پہ محب عبادت ہو گئی، سجدے میں رات کو تہجد میں روتی ہے۔ ایک دن رات کو رو رہی تھی تو بیٹے کی آنکھ کھل گئی، بیٹا آگے بڑھتا ہے، اپنی ماں کے قریب پہنچ کے کہتا ہے اماں تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں نے کہا میرے لاڈلے ابھی میرے ہاتھ پر ایک چھپکلی چڑھ گئی تھی۔ کہا پھر؟ کہا میں نے
پھر اس کو ہٹا دیا. پھر سوچا آج چھپکلی ہٹا رہی ہوں, کل میں جب قبر میں جاؤں گی اور جب قبر میں میرے فرشتے جب قبر میں جاؤں گی اوپر سے میرے لگائیں گے پتھر, اوپر سے لگائے جائیں گے تختے, پھر اوپر سے مٹی ڈال دی جائے گی. میرے لال اس وقت کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ جب وہ کیڑے میری ناک اور منہ میں سے چڑھیں گے میرے بیٹے, اس وقت میں میرا کیا حال ہوگا. بس ان کیڑوں کے بارے میں سوچ کے بیٹے, اس قبر کی اندھیری کے بارے میں سوچ کے مجھے خیال آیا ہے تو میں کانپ گئی ہوں. آج تو کیڑا ہٹا دیا, کل قبر میں جاؤں گی تو کیسے ہٹاؤں گی. سیدنا عثمان ذوالنورین, دو نور والے حضور کی دو بیٹیاں ایک کے بعد ان کے نکاح میں میرے نبی پاک نے جن کی بڑی تعریف کی, وہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں, وہ 4 صحابہ اکرام میں بھی شامل ہیں, تیسرے خلیفہ ہیں سیدنا عثمان ذوالنورین. جب انہوں نے ایک گڈھا دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا اس گڑھے کو دیکھ کے آپ کیوں بے ہوش ہو گئے. فرمایا گڈھا دیکھ کے مجھے اپنی قبر یاد آ گئی, گڈھا دیکھ کے مجھے اپنی قبر یاد آ گئی. نبی فرماتے ہیں جس کی قبر کی منزل آسان اس کی ساری منزلیں آسان. یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی ایک دن مر جائے گا, جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے. آج سے 50 سال کے بعد اس گاؤں کا ماحول ایسے ہی بدل جائے گا جیسے آج سے 50 سال کے پہلے یہاں کوئی اور رہتا تھا, آج کوئی اور رہتا ہے. اس محفلوں میں کوئی اور محفل کرائے گا. 50 سال کے بعد میری بہنیں جو کوکروچ سے ڈرتی ہیں مگر اللہ سے ڈر کے پردہ نہیں کر رہی ہیں, وہ بیٹیاں بھی قبر میں جائیں گی, وہ میرے بھائی بھی قبر میں جائیں گے, سب مر جائیں گے. یہ تمہاری میرے باپ دادا کی قبریں تم سے پکار پکار کے کہہ رہی ہیں. ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم کو موتیں نہیں آئیں گی مگر سب کو موت آ گئی. وہ عورت رو کے کہتی میرے لال بس وہی قبر کا خوف ہے. بیٹا کانپ کے رونے لگا, چھوٹا بچے کا دل بھرایا. اماں میں مروں گا تو کیا ہوگا, میں تو بہت چھوٹا ہوں تم تو بڑی ہو. تو ماں نے کہا بیٹے سجدہ کر. بیٹا سجدے میں گیا, وضو کر کے تو ماں نے جب سجدے میں بیٹے کو روتے دیکھا تو دل بھرایا. کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, یہاں سے آگے قبول کرنا یہ تیرا کام ہے. میں ایک بیوہ عورت ہوں اور تو مالک تو اپنے کرم سے یہ میرا یتیم بچہ ہے, تو بے پناہ طاقتوں والا ہے, تو دل بدلنے والا ہے. اے دلوں کو بدل دے, اے خرابوں کو معاف کرنے والے, گنہگاروں پہ یتیموں پہ رحم اپنا کرنے والے. ماں ایسے پھوٹ پھوٹ کے روئی. تم بھی اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نماز میں جایا کرو. میری بہنوں آپ بھی مصلی بچھاؤ, دیکھو ہم کو برباد کرنے کے لیے دنیا لگی ہوئی ہے, ہم بڑی بربادی کی طرف ہیں مگر ہماری نیندیں نہیں کھل رہی ہیں. میری بیٹیوں میری بہنوں قرآن کھولو. وہ عورت رو کے بولی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ کا فضل ہوا بیٹے کا دل بدل گیا. بیٹا جب تک زندہ رہا تہجد کا نمازی بن گیا. ماں روتے روتے دنیا سے چلی گئی. 750 سال ہو گئے اس بیٹے کو دنیا سے گئے ہوئے, مگر دلی میں جا کر کے چیک کرو بادشاہوں کی عورتوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے, مغلوں کی شہزادیوں کی قبریں ڈھونڈو گے پھر بھی نہیں ملیں گی. مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے, اور میاں اربوں خربوں کی زمین میں اکیلی لیٹی ہے. اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے. اس کے مزار پہ بدھ کے دن ایک ہفتے میں ایک بار میلہ لگتا ہے. قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. بادشاہوں کی قبریں مٹ گئی مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. جب ماں دلی میں سجدہ کرے تو بیٹا دلی کو شریف بنائے. جب ماں سجدہ کرے کی چھوچا والے کی مخدوم اشرف کی چھوچا میں پاؤں رکھے شریف بنا دے. جب سید سالار مسعود غازی کی ماں سجدہ کرے اس کا بیٹا بہرائچ کو شریف بنائے. جب سجدہ کرے بریلی والے کی ماں تو میرا امام بریلی کو شریف بنا دے. جب سجدہ کرے معین الدین اجمیری کی ماں تو اس کا بیٹا اجمیر کو شریف بنائے. جب سجدہ کرے معین الدین عبد القادر جیلانی کی ماں تو اس کا بیٹا بغداد کو شریف بنائے. جب سجدہ کرے مدینے میں سیدہ فاطمہ الزہرا تو اس کا بیٹا کربلا کے میدان کو کربلا شریف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد رسول کانفرنس, حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر.
زندہ باد زندہ باد اللہ مائیں سجدہ کریں گی تو حالت بدلیں گے. پہلے لوگ شادی کرتے تو دیکھتے تھے یار نانی کو. کس کو دیکھتے تھے؟ نانی. بزرگ لوگ بیٹھے ہیں انہیں پتا ہوگی یہ بات. نوجوانوں کو یہ بات زیادہ خبر نہیں ہوگی، مگر ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ نانی تک چیک کرو. شادی ہونی ہے نواسی کے ساتھ، جی چیک کون کی جا رہی ہے؟ نانی. کون کی جا رہی ہے؟ اب نہیں، اب تو پیسہ ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. چاہے کیسی بھی حرافہ مل جائے، گھر کو آ کے آگ لگا دے، کیسی بے نمازی ہو جائے اور کیسی بیہودہ عورتیں میاں لوگوں کے در دیکھو آپ کیسے ہی بابا ہو عورتیں ضرور ہوں گی اس کے پاس. کتنی ملیچ ہو، کتنی گندہ ہو، اور وہ پھال کھول کے عورتوں کو برکت کے تعویذ دیتا ہے جس کے خود کے گھر میں برکت نہیں. عورتیں کہتی ہیں کوئی ایسا میاں تعویذ دے دو میرا آدمی مٹھی میں آ جائے. ہاں ہاں بالکل دے دوں گا، ایسا تعویذ ہے، حالانکہ اس کی خود کی والی بھی مٹھی میں نہیں ہوتی. اصلا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جہالتوں کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. حق بات ہے. صحیح بات. حق. ادھر دیکھو یہ کب ختم کریں گی میری بہنیں یہ باتیں؟ اللہ. حضور کی بیٹی کہاں گئی تھی؟ کیا بات ہے. نبی کی بیٹی کو جب پرابلم ہوتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ پریشانی میں کیا کرتی تھی؟ مدینے سے آواز آ رہی ہے میرے ابا کی امت کی بیٹی ہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. نہ میرے ابا نے مجھے یہ سبق دیا ہے فاطمہ کوئی پریشانی آئے تو مصلی بچھا لے. زندہ باد زندہ باد. کیا بات. مصلی کیا بچھا لو؟ مصلی جب بچھاؤ گی تو فاطمہ وہ ہے کہ جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. نانی دیکھو، نانی کیا دیکھو بولو؟ نانی. نانی، اور نانی دیکھنی بھی چاہیے بے شک، کیونکہ نانی کے گن ہوتے ہیں بیٹی میں اور بیٹی کی عادتیں ہوتی ہیں نواسی میں. یہ بات بالکل صحیح ہے، چونکہ اسلام بھی کہتا ہے نانی دیکھو. چونکہ نانی اگر دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو. زندہ باد زندہ باد. اور بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمۃ الزہرا کو دیکھو. اور اگر پھر نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ کو دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے سید صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. آج کل لوگ بڑا لکھ کے بھیج رہے ہیں اتنی مسلمان لڑکیاں بدلنی، اتنی بدلنی. جی بھائی کہاں چلے بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک، میں نے تو کچھ پوچھ رہا ہوں خالی. جی جی. ایک بار غوث پاک تقریر کر رہے تھے. کون؟ غوث العظم. سبحان اللہ بول. سبحان اللہ. غوث پاک کا نام آیا کریں نا تو یاد کرو کہ غوث پاک نے تمہیں یاد کیا ہے. سبحان اللہ سبحان. ہاں سبحان. غوث العظم تقریر کر رہے ہیں تو ایک چیل نے تھوڑا پریشان کر دیا پبلک کو. جی آواز کرنے لگی تو آپ نے ایسے کر کے دیکھا تو 2 ٹکڑے ہو کے نیچے گر گئی. اللہ اکبر. اللہ. اور پھر اس کے بعد آپ نے چیل کو اٹھا بھی دیا اور میں اٹھ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر فرمایا سن میرا نام عبد القادر ہے. آج کے بعد جب ادھر سے گزرے میں تقریر کر رہا ہوں تو آواز کے ساتھ مت اڑنا، سائلنٹ موڈ میں اڑنا. اس بار زندہ کر رہا ہوں، اگلی بار زندہ نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت بولے تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے. آج کل کے لوگ جو ہے نا وہ بڑا لکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ہم نے اتنی لڑکیاں بدل لی. کسی بے حیا کے ہاتھ سے اسلام کا دامن تم نے چھڑوایا ہوگا جس نے اسلام سمجھا ہی نہیں ہے، جس نے اسلام سمجھا ہی نہیں. کسی ناچنے کودنے والے کی لڑکی ہوگی. میری بہنوں کو آج کل بڑا شوق ہے فیشن کرنے کا، میری بیٹیوں کو، سب میری بہنیں ہیں. اور بہنوں کو بھائی ایسی تو سمجھاتا ہے جیسے میں آپ سمجھا رہا ہوں. بولو ہماری بہنیں تو ہیں، وہ ان کو یہ خبر نہیں ہے چہرہ کھول کے شادیوں میں جانے والیوں کو. ادھر دیکھو علماء نے لکھا ہے کہ اگر عورت اپنی یہ کلائی کھول کے وضو کرنا چاہ رہی ہے اور ادھر غیر محرم دیکھ لے گا، صورت کوئی دوسری ہے نہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وضو نہ کرے، وہ تیمم کر کے نماز پڑھے. یعنی وہ اپنا ہاتھ نہ
نہیں سمجھ رہے بات کو؟ یہ کونی اتنی مجبوری میں بھی کھولنے کی اجازت؟ اور یہ آدھے آستین کے جو کپڑے پہن لیے میری بہنوں نے، مرد کے لیے نماز کے لیے یہاں ہاتھ لاتا ہے اللہ اکبر، عورت ایسا نہیں کرتی، عورت کے لیے حکم یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو ایسے ہاتھ نہیں کرنے اپنے۔ اللہ جانتا ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے، عورت کے جسم کی بناوٹ اور ہے۔ اللہ نہیں چاہتا میری بندی نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو، اس لیے اس نے مرد کی نماز الگ بنا دی، عورت کی نماز الگ کر دی۔ ٹھیک سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نہیں اللہ کرے تو یہ میری بات آپ سمجھ جائیں، برا نہ مانیے گا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، دوسرے مردوں کے لیے اپنے چہروں کو سجا سوار کے اچھے کپڑے پہن کے شریف گھروں کی عورتیں نہیں دکھاتی ہیں، وہ بازارو عورتیں ہوتی ہیں۔ برا تو نہیں مانے میری بات کا؟ ویسے بات میں نے اس سے غلط تو نہیں کہی ہے؟ پہلے یہ عورتیں کون کرتی تھی یہ کام؟ وہی عورتیں جنہیں دوسرے مردوں کو لبھانا ہوتا تھا۔ اپنے مرد کے لیے میک اپ جائز نہیں بلکہ ثواب ہے کہ وہ نہ بہکے، اس کے لیے میک اپ بھی کرے، اچھے کپڑے بھی پہنے۔ اب اس کے لیے تو وہی پرانے کپڑے، بغیر دھلا ہوا منہ، اور جب شادی میں گئی ہے جوڑی کپڑے بہترین خوبصورت، وہ بیچارہ لے کے آیا اسے تو کچھ نہیں، اور وہ اس کے لیے اب گھر بنے گا کیا؟ بگڑے گا گھر میں جھگڑے ہوں گے، چونکہ ایک دوسرے کو سمجھا نہیں، نہ وہ جاہل سمجھا جو ذرا سی بات پہ اپنی بیوی کو مارتا توڑتا ہے، اور نہ یہ بےہودہ سمجھی، اس کو بھی نہیں خبر ہوئی، دونوں ہی بے وقوف ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہی ہے کہ کبھی یہ نپٹا رہا ہے، کبھی وہ پنچات کر رہا ہے، کبھی یہ پنچات کر رہا ہے۔ میاں بیوی جب تک آپس میں اچھے سے بات کرنا نہیں سیکھیں گے کوئی ان کا جھگڑا نپٹا ہی نہیں سکتا۔ بے شک صحیح بات، نہیں سمجھے بات کو؟ میاں بیوی آپس میں بات کیا کریں جب بھی کوئی مسئلہ ہو، یعنی کہ ایک دوسرے کے بیچ میں نہیں، اس کو فون نہیں، بالکل نہیں۔ یہ آپ کے یہاں رات میں موٹر سائیکلیں بڑی چل رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں موٹر سائیکلوں کی آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، سائیڈ۔ اچھا باہر کے لوگ تقریر سننے نہیں آئے تھے؟ اللہ انہیں سلامتی کے ساتھ ان کے گھر پہنچائے، آمین کہو۔ میری طرف دیکھو، بولوں تھوڑی دیر اور ختم کر دوں، دل لگا کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، آپ بس 1 گھنٹے میں ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ دل لگا کے بولیں سبحان اللہ سبحان۔ میں عرض کر رہا تھا میری بہنوں کو چاہیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے، اور یہ جو غیر مسلم لکھتے ہیں نا، انہیں میرا پیغام یہ پہنچاؤ، تم نے تو کوئی یہاں کی لڑکیاں دیکھ لی ہوگی، کوئی کالج کی بے حیا، کوئی بے غیرت، تم کو کیا خبر؟ تم یہ کہہ رہے ہو مسلمان لڑکی بدل جائے گی؟ نہیں، یہ فلسطین تمہارے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ یہاں کے لوگوں 15,000 بچے تو وہ شہید ہو گئے جن کی عمریں 10 سال سے کم تھیں، 10 سال سے کم، اور وہ بچے اب 4 بچوں کو ایک بریڈ ہے، اور وہ ایسے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر، اور وہ رمضان کے مہینے میں افطار کرنے جا رہے تھے بیچارے، اوپر سے بم گرا، 100 لوگ شہید ہو گئے۔ مگر پھر بھی ان عورتوں کا حوصلہ دیکھیے، ان کا ذرا حوصلہ تو دیکھیے۔ میں اللہ کا شکر ہے سید ہوں، اللہ کا فضل ہے، مجھے خبر بھی ہے کہ میں سید ہوں، پھر بھی یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے جوتا مل جائے ان میں سے کسی ایک لڑکی کا، تو میں یہ وصیت کروں گا کہ مجھے فلسطین کی اس لڑکی کا میرے مرنے کے بعد جوتا میرے سینے پہ رکھ دینا، تاکہ اللہ مجھے بخش دے۔ معلوم ہے کون بچیاں؟ جنہوں نے یہ جو ہے نا بیان دیا ہے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے ہم رات کو جب سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ جب اوپر سے بم گرتے ہیں تو صبح کو جب لاشیں نکلتی ہیں تو ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں پہ بم گریں اور جب ہم شہید ہوں اور جب ہماری لاشیں نکلیں ملبوں کے اندر سے، تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے۔ یہ بات میں اپنی اس بہن کو بتا دیتا جس کو میری بیٹی کو اب گھٹن ہونے لگی ہے پردے سے، اس میری بہن کو بیٹی کو بتاتا جو حضور کی بیٹی کو بھول گئی کہ نبی کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول کی بیٹی اور رو رہی ہیں۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ کیوں روتی ہیں؟ عرض کرنے لگی میرے سرتاج
بس اس وجہ سے رو رہی ہوں. جیتے جی تو پردہ کیا ہے میں نے, مگر انتقال کے بعد جب جنازہ نکلتا ہے نا اور اس کے اوپر لوگ ڈالتے کفن, تو جب پتہ چل جاتا ہے یہ کتنی موٹی میت ہے, یہ میت کتنی پتلی ہے, میں یہی سوچ کے رو رہی ہوں. مجھے جیتے جی تو میں نے پردہ کیا. ایک دن حضور نے فرمایا میری سیدہ کل صبح کو عید ہے, تم نے چاند دیکھا؟ ابا میں نے نہیں دیکھا. آپ کی بیٹی چاند نہیں دیکھتی. کہا کیوں نہیں دیکھتی فاطمہ؟ کہ جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہو اسے فاطمہ کبھی نہیں دیکھتی. میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. آج حضور کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے علی مجھے یہ ڈر ہے میرے اوپر جب میرا کفن ٹھک جائے گا, جب میرا جنازہ نکلے گا, تو جب کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کتنی پتلی تھی, کتنی موٹی ہے, اور 26 سال 27 سال کی عمر ہے. یہ حضور کی بیٹی پوری دنیا کی عورتوں کے لیے آئیڈیل. اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں, ذرا توجہ تو کریں. ایک دن نبی پاک اپنی بیٹی کے پاس گئے تو پورا دوپٹہ پھٹا ہوا تھا, تو جس طرف سے دوپٹہ پھٹا ہوا اس طرف سے چھپا رہی ہیں. میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی یہ تیرا دوپٹہ پھٹا ہوا ضرور ہے, اسے مت چھپاؤ. جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کہ کاش فاطمہ بنت محمد کا دوپٹہ ملے اس کے سر پہ رکھنے کے لیے. میری بہنیں کل قبر میں جائیں گی تو وہ لوگ کس کی دعائی دیں گی؟ کل محشر کے دن وہ جنہوں نے بمبئی کی عورتوں کی وجہ سے پردہ اتار دیا, جنہوں نے ٹائٹ لباس پہننے شروع کیے ہیں, وہ میری بہنیں حرام ہے ٹائٹ لباس پہننا, ٹائٹ لباس پہننا. اور سنو مولا علی فرماتے ہیں جو عورت بے پردہ ہے وہ علی کے قتل میں شامل ہے, چونکہ وہ عورت بے پردہ تھی جس کی لالچ میں آ کر کے علی کو قتل کیا گیا تھا. فرماتے اب قیامت تک آنے والی بے پردہ عورتیں ایسی ہیں جیسے وہ علی کی قتل میں شامل ہیں. میری بہنیں قیامت کے دن کہاں جائیں گی؟ اللہ کے رسول کی بیٹی کی اگر تم نے نقل نہ کی اور ان بیہودہ آوارہ عورتوں کی نقل کی تو بولو تمہاری بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ بولو یہ بچیاں کہاں جائیں گی؟ اگر تم نے قرآن نہ کھولے تو بولو تمہاری بیٹیاں کیسے قرآن کھولیں گی؟ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ نسلیں بچیں, اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ گھروں میں تبدیلیاں آئیں, تو پھر قرآن پڑھنا سکھاؤ, اپنے گھر میں قرآن پڑھو, اپنی بیٹیوں بہنوں کو بتاؤ. میری طرف دیکھو, قیامت کا دن ہوگا, یہ بمبئی کی عورتوں کی وجہ سے جنہوں نے سوٹ سلوائے اور اسی فیشن اسی طرز پہ جنہوں نے سوٹ سلوائے, وہ قیامت کے دن اسی عورتوں کے ساتھ اٹھیں گی. اور قیامت کے دن اللہ کے رسول کی بیٹی جب جنت میں جائیں گی, آپ کو پتہ ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. میرے آقا فرماتے 70,000 حوریں اس طرف ہوں گی, 70,000 حوریں اس طرف ہوں گی, سب سبز کپڑے پہنے بھی ہوں گی. اللہ فرمائے گا محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکاؤ, اب فاطمہ محمد کی بیٹی جنت کو جا رہی ہے. جو زور سے بولو جنت کو جا رہی ہے. میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خبیث, اس کی فلسطینت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ اعلی حضرت فرماتے ہیں ہم سب عاشقوں کا سکون مدینے والا ہے, اور مدینے والے کا سکون فاطمہ الزہرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, مذہب اسلام, مذہب اسلام. نعرہ تکبیر. اس لوگوں میرے بعد ہندوستان کے بڑے شاعر ایک تشریف رکھتے ہیں, پھر بھی یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں, اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ, چونکہ ایک عورت کے بگڑنے سے اگر صرف اس کا ہی گھر بگڑتا تو میں اتنی تقریریں نہیں کرتا. بات یہ ہے پوری نسل پہ فرق پڑتا ہے. آخری بات کر رہا ہوں اور میری بات دھیان سے سننا. دیکھو اگر آپ کہو گے نور علی نور کانپوری عاشق رسول نہیں ہے تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق, ایسا آپ کو کہنا نہیں چاہیے, گناہ ہے. مگر اگر آپ کہیں گے تو ایمان پہ فرق, شاداب صاحب کو کہیں گے, مجھے کہیں گے, مگر میں جس کا نام لے رہا ہوں نا, اگر اس کے عشق میں کسی نے شک کیا تو مسلمان نہیں ہے. کون ہے وہ؟ سیدنا اویس قرنی. سبحان سبحان اللہ, سبحان. کون بولو؟ اویس قرنی. بولو کون؟
سبحان اللہ سیدنا ویسے ہاں آج کل لوگ پیروں کے تو بڑے ہاتھ پہ چومتے ہیں، پیر صاحب آ جائیں تو ایسے کھڑے رہیں گے اور ابا کو وہی بچی دی. آپ سوچ رہے ہو یار پیروں کے خلاف بڑے ہیں. بھائی میں اللہ کا شکر ہے میں بھی پیر ہوں، باپ پیر، ابا پیر، دادا حق صحیح سچی بات حق نسل ٹوٹی نہیں. اے ہمارے خون میں پیرا مریدی ہے. الحمدللہ یعنی ہم لوگ خانقاہ جنیٹا شریف پوری سب جانتے ہیں. جی حق. میں کسی پیر کا مخالف نہیں ہوں، میں اس کی خراب کرتوتوں کا مخالف. اے سبحان اللہ حق. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیر صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کھڑے ہیں. اب آؤ میں تمہیں بات بتاتا ہوں. اویس قرنی کی عاشق رسول ہے، اے ماں کو فالج کا اثر ہے، اللہ خدمت گزار بیٹا ہے. حضور نے فرمایا نا، ایک صحابی نے کہا حضور میں جہاد پہ جاؤں، فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہاں؟ جاؤ ان کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا کرے. سبحان اللہ سبحان. یعنی قتل ہونے کا معاملہ ہے، شہید ہونے کا معاملہ ہے، چھوٹی موٹی بات ہے. اویس قرنی جب کوئی آتا ہے نا مدینے سے تو پوچھتے ہیں حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، اے حضور کے ہونٹ کیسے ہیں، سبحان اللہ سبحان. میرے سرکار کی مبارک رخسار حضور کے کیسے ہیں، اے حضور کی مبارک آنکھیں کیسی ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا اویس قرنی کی ماں ایک دن بولی کیا تو اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہے؟ تو کچھ نہ بولے، صرف سسکیاں لے کے آنسو نکلے. ہاں کرتا تو بہت ہوں. کہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اب اور زیادہ روئے. ماں نے کہا میرے بیٹے جا، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، چلا جا. اے میری ماں تو بیمار ہے، تیرا کون خیال رکھے گا؟ او میرے بیٹے 3 پہر تک میں صبر کر لوں گی. جا 3 پہر کے لیے چلا جا. پہلے پہر سے دیکھا جاتا تھا، گھڑی نہیں پہر. اب حضرت اویس بولے اماں واقعی میں؟ ہاں. ماں سے اجازت لے کے 3 پہر کا وقت ہے، مدینے کی طرف چلے ہیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں جب یہاں سے مدینے جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت میرے ساتھ ہیں یا میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوں. یہیں سے ان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جب تک مدینے میں رہو اعلیٰ حضرت روز یاد آتے ہیں، خوب قریب رہتے ہیں. اب ذرا توجہ کریں، میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا، میری بات کو غور کیجئے گا. حضرت اویس قرنی مدینے کی طرف چلے ہیں. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. اللہ اکبر. مدینے کی گلیوں میں پہنچ گئے. عاشق نے پوچھا نہیں، حضور کے دروازے پہ جا کے بولے کہ اللہ کے رسول تشریف رکھتے ہیں؟ اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میرا نام اویس ہے، میں بکری چرانے والا چرواہا ہوں. میں اللہ اکبر. کپڑے پھٹے ہوئے تھے. کہا بولو کیوں آئے ہو؟ کہا حضور کا دیدار کرنا ہے. کیا سرکار ہیں؟ اندر سے آواز آئی نہیں، ٹھہر جاؤ صبح تشریف لائیں گے، کہیں سفر پہ ہیں، ابھی سرکار صبح تشریف لائیں گے، ٹھہر جاؤ. باہر سے رونے کی آواز آئی. کسی کی حسرتوں نے دم توڑ دیا، کسی نے ہچکیاں لیں، کسی کا دم گھٹنے لگا. پوچھا امی عائشہ نے کیوں روتے ہو؟ آواز آئی میری ماں بیمار ہے، میں رک نہیں سکتا. حضور آئیں تو عرض کر دینا اویس نام کا ایک آدمی آیا تھا، سبحان اللہ سبحان. بکری کا چرانے والا تھا، چرباہا تھا. میں آپ کو یہ بات کیوں، کوئی مدینے جائے نا اور اس سے کوئی کہے گنبد خضرا تو نہیں دیکھے گا، واپس چلا جا، تو معلوم ہے اس پہ کیا گزرے گی؟ ادھر دیکھو، داغ فرقت طیبہ قلب مز میں ہل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. سبحان اللہ سبحان. وہ پیسے والو کبھی پیسہ خرچ کر کے ایک بار مدینہ بھی دیکھو، حضور کا روزہ دیکھو، سبز گنبد دیکھو، وہ مبارک جالیاں دیکھو، وہ گلی اور کوچے دیکھو. اللہ نے جیسے اپنے محبوب کو بے مثال بنایا ہے ایسے ہی مدینہ کو بھی بے مثال رکھا ہے. اس مدینہ کا کوئی جواب نہیں. اچھا بتاؤ، اویس پلٹنے لگے
اللہ اکبر اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ۔ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، جب واپس لوٹتا ہے نا آدمی تو بڑا روتا ہے، مدینے سی جدائی میں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ آج اپنی ماں کو ستانے والوں سنو میری بات، آج باپ کی ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں میری امی کو میں نے اپنی ماں کو قبر میں رکھا ہے، 6 مہینے ہوئے ہیں، جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا میں نے اس کو ابھی 6 مہینے پہلے قبر میں رکھ دیا۔ اور سنو مجھ پہ یہ بات کھل گئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے تو نہ ماں ہیں نہ میرے والد ہیں، دونوں میرے والد کو 24 سال ہو گئے اور ماں کو 6 مہینے۔ آپ سے کہہ رہا ہوں اگر تمہارے ماں باپ ہیں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جنت کما لینا، ان کی خدمت کر کے انہیں راضی کر لینا، بعد میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں کہ قبرستان پہ جا کے رو رہے ہو، کبھی قبر پہ جا کے رو رہے ہو۔ جیتے جی اس ماں سے بات نہ کی اور بعد میں رو رہا ہے، میں نے کچھ سے کہا تو کیا روتا ہے ظالم، تو نہیں تو اپنی ماں کو ٹینشن دے کے مارا ہے، آج ڈھونگ کرنے آیا ہے۔ باپ زندہ ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک باپ کب مرتا ہے؟ بوڑھا جس دن اس کی موت آتی نہیں مرتا، یہ مرتا اس دن ہے جب بیٹا زور سے بولتا ہے، اس سے کہتا ہے تم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، آپ خاموش رہو۔ اب باپ نہیں جانتے ہو، باپ کا دل اس دن ٹوٹ جاتا ہے، وہ بالکل ریزہ ریزہ اور ٹوٹ جاتا ہے، بالکل بالکل ٹوٹ جاتا ہے، ڈھا جاتا ہے دیوار کی طرح۔ یاد رکھو آج باپ ہے اس کی قدر کر لو، ماں ہے، اور یہ بات بالکل صاف ہے، اگر ماں باپ گھر میں بیٹھے ہیں نا تو بالکل مزدور کا گھر بھی بھرا ہوا لگتا ہے، اور اگر ماں باپ نہیں ہیں تو بڑے بڑے بھاری گھروں کو ہم نے دیکھا ہے وہ خالی لگتے ہیں۔ ماں کی دعاؤں کا کیا کہنا ہے، ماں کی شکل کا کیا کہنا ہے، ماں چلی جائے ایک بار تو پھر خواب میں بھی نہیں آتی۔ کیسی عظیم الشان ہستی ہے یہ ماں کہ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ذرا غور تو کرو کہ اگر تمہارا باپ چلا گیا بعد میں تم نے افسوس کیا، میری طرح افسوس کرو گے؟ میں تو بڑا چھوٹا تھا، آج سب میں تقریر کرتا ہوں، آج میں نے پورے ہندوستان کا کوئی خطہ نہیں چھوڑا، کوئی بستی نہیں چھوڑی، کوئی ضلع نہیں چھوڑا جس میں اللہ کا کرم ہے میں نے تقریر نہیں کی، میری حیثیت نہیں تھی، اللہ کی نوازش ہے، مگر پھر بھی کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، مگر آج بھی سوچتا ہوں مالک سب نے میری تقریر سنی ہے۔ وہ ایک پیڑ کے اوپر سے پھل نکلا تو وہ مالی وہ رونے لگا، کسی نے کہا پہلی فصل ہے آج تو پیڑ خوشی کا دن ہے، روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میرا مالی چلا گیا جس نے مجھے سیچ کے یہاں تک لایا تھا، میں سوچ رہا ہوں سب ہیں میرا مالی ہوتا۔ آج میں کہہ رہا ہوں سب نے تقریر سنی، کاش میرے والد ایک تقریر سن لیتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں وہ کاش نہ آئے۔ تمہارے باپ ہیں تو ان کے ہاتھ بھی چومو، اور میں یہ آپ کو نہیں بتاؤں گا کون سے مولانا دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی اور کون سے میاں کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے اس کی میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں، مگر میرے نبی فرماتے ہیں اگر ماں باپ دعا کریں تو ایسے قبول ہوتی جیسے نبیوں کی دعائیں امتی کے حق میں۔ میرے بھائیوں اویس کرنی واپس تو چلے گئے اور میاں حضور مدینے میں آئے، بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ آواز دی عائشہ کون آیا ہے میرے اس دروازے پہ، کون آیا ہے؟ آواز آئی یا رسول اللہ اویس، کوئی اویس نام کا آدمی آیا تھا، کہتا تھا میں چرواہا ہوں، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، رکا نہیں، ماں کی وجہ سے چلا گیا۔ حضور میرے آقا مسجد نبی میں کھڑے ہوئے، فرمایا بلاؤ میرے صحابہ کو، ایک ممبر لگایا، فرمایا میرا غلام ہے ایک میرا عاشق، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے۔ فرمایا سنو میرے صحابہ، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے مگر اگر وہ اللہ کے نام پہ اگر وہ دعا کرے نا تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ فرمایا علی تو اس کے میری امت سے دعا کرانا، اس سے دعا کرانا ہے، اس عمر تم دعا کروانا، میری امت کے لیے
کس سے؟ اویس کرنی سے دعا کرانا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جب یہ جنت میں جا رہے ہوں گے اویس کرنی ٹھہرو اویس، ادھر میرے محبوب کے غلام کھڑے ہیں وہ جہنمی ہیں، جہنمی ہیں، ان کی طرف اشارہ کرو۔ حضرت اویس کرنی اشارہ کریں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا یہ بدلہ ہے ماں باپ کی خدمت کا جو میں نے اویس کو دیا ہے۔ میں نے آج تک جتنے نصیب والے لوگ دیکھے ہیں سب ماں باپ کے فرما بردار بیویاں کے چکر میں آ کے ماں سے زبان دراز کرنے والوں تمہاری زبانیں کھینچ لی جائیں گی۔ یاد رکھو تم ذلیل ہو اگر تم ماں سے زبان لڑاتے ہو، اپنی بیوی کے ڈر میں اگر تم اپنی ماں سے بدتمیزی کرتے ہو، خدا کی قسم بیویاں مرتی رہیں گی، دوسری شادیاں ہو سکتی ہیں مگر ماں ایک چلی جائے تو دوسری مرتبہ نہیں ملے گی۔ ماں ماں ہے، ماں سے آگے کوئی بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، اور موت قریب ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، بس موت قریب ہے، توبہ کرو، اس سے کہو مالک بڑی خطائیں ہو گئیں، اور راتوں کو ساری خطائیں اپنے رب سے بتاؤ، اس کے سامنے رویا کرو، بے شک، کبھی اس سے کہا کرو مالک میں گنہگار ہوں، کبھی باتیں کیا کرو اس سے۔ وہ کہتا مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، کذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا، تھوڑا زیادہ میرا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کرو، توبہ کرو اس سے۔ حضور کی محفل ہے، توبہ کر لو، بے شک، ہو سکتا ہے یہ آخری محفل ہے، استغفر اللہ، ہو سکتا ہے ہم پھر توبہ کریں تو ہمارا وقت ختم ہو گیا ہو۔ ایک عورت تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ایک آدمی کے پاس آ کے بولی کچھ اللہ کے نام پہ دے دے، اس نے کہا تجھ پہ بڑی نظر ہے میری، تو بڑی خوبصورت ہے، رات کو آ جانا دے دوں گا۔ اس نے کہا اپنی عزت بیچنے نہیں آئی، واپس چلی گئی، مگر بیچاری ممتا کی ماری گھر پہنچی، بچے چپٹ گئے، اماں کھانا لائی، ایک بچہ بے ہوش ہو گیا، واپس آئی، کہنے لگی میرے بچے مر جائیں گے، کچھ دے دے، میں رات کو آ جاؤں گی، جو تیرا دل چاہے کر لینا۔ دے دیا، رات کو گئی، رونے لگی، اس نے اس کے ہاتھ لگانا چاہنا، روئی، کہا کیوں روتی ہے، پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی تو کچھ ہوتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ میں اپنے رب سے یوں ڈر رہی ہوں اور اس سے کہہ رہی ہوں مالک معاف کر دینا، تیری بندی کبھی نہ آتی اگر بچے کی بھوک نہ ہوتی، ماں مجبور ہو گئی، معاف کر دے کریم، معاف کر دینا۔ وہ ایسی روئی، لکھا ہے کہ جب وہ روئی نا اللہ نے اس کے آنسوں سے اتنا کریم ہے اس کا دل دھو دیا، وہ بولا میں تجھے اپنی بہن بنا رہا ہوں، تو نے مجھے میری آنکھیں کھول دی، سبحان اللہ سبحان، بہت سا پیسہ دے دیا، اور پوری رات رو کے صبح کو سو گیا، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کہنے لگا اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ کہا میں اس علاقے کا سب سے خراب آدمی ہوں، بدکار ہوں، میں مجھے سلام نہیں بھیجا ہوگا۔ موسیٰ نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہاں رات ایک عورت کو چھوڑ دیا تھا اللہ کے خوف سے، کہ اللہ نے تجھ کو سلام کہا ہے۔ سلام کس کو سلام کہا؟ جس نے اپنے رب کی وجہ سے گناہ کرنا چھوڑ۔ کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن نوجوانوں، حضور فرماتے ہیں وہ جوان سائے میں کھڑا ہوگا عرش کے، جس کو گناہ کا موقع ملا تھا مگر اس نے اللہ کے خوف سے۔ باتیں بہت میرے پاس کرنے کی ہیں، وقت کی قلت رہتی ہے، تھوڑا سا مینٹین کیا کرو۔ شروع میں جو وقت خراب ہو جاتا ہے اس کا اثر بعد کے لوگوں پہ پڑتا ہے، تو شروع میں جلسہ کرایا کرو، تو شروع میں ہی سے مینٹین رکھا کرو ساری چیزوں کو۔ آپ سے گزارش کر رہا ہوں موت قریب ہے، آؤ اپنے رب سے توبہ کریں۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں اس محفل میں جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جان دینے کی بات نہیں ہے یہاں، بات دوسری ہے۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، بے شک۔ اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، آ جاؤ باہر آ جاؤ جی، شاہنواز بھائی کھڑے ہو جائیں، آ جاؤ، ماشاءاللہ سبحان پوری داڑھی اللہ، دکھائیں گے؟ پوری جی، اب بھی آ جاؤ۔ دیکھو داڑھی ایک مٹھی رکھانی ہے پوری، ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی، آ جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے داڑھی آدھی ہو، کٹی ہوئی ہو، چھوٹی ہو، وہ آ سکتا ہے نا؟ ادھر آ جاؤ۔ اچھی لڑکی چاہیے نا تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ، بگڑی ہوئی لڑکی سے بچ جاؤ گے، خراب لڑکی سے
جو کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والے پسند ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کوئی چوتھا عاشق رسول اس محفل رسول میں جو اٹھ کے کھڑا ہو جائے اپنے نبی کے نام پہ پوری داڑھی؟ کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو، اب کھڑے ہو جاؤ، بڑی مہربانی۔ کوئی چوتھا عاشق رسول ہے؟ کوئی چوتھا عاشق رسول ہے؟ وقت آؤ بیٹے، آؤ آؤ بیٹے، شرمانے والی بات نہیں، کھڑے رہو آپ بھائی، کھڑے رہو۔ سنو، سبحان اللہ سبحان کافی لوگ بیٹھے عمریں ہو گئی داڑھی نہیں دکھا رہے ہیں۔ نہیں، جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان، یہ تو میخانہ ہے، اٹھائے جس کا دل چاہے، جس کو جی چاہے آئے آئے حضور سے محبت کا اظہار کرے۔ سبحان اللہ سبحان۔ ادھر آ جاؤ، داڑھی کٹانا نہیں آج کے بعد، پوری کر لینا، ٹھیک ہے؟ 5 ہو گئے، چھٹی کوئی ہے؟ چھٹا عاشق رسول کوئی ہے؟ چھٹا دیوانہ؟ آؤ باہر آؤ، نکل کے یار باہر آؤ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے، میرے سرکار میری بات بنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ساتواں عاشق رسول ہے؟ جلدی جلدی ساتواں عاشق رسول آ جائے۔ سبحان مبارک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے سرکار میری لاج بچائے، میرے ایک آئے اور آگے، جلدی پڑھو میرے ساتھ، پڑھو یہ ناز شریف کی برکت سے لوگ کھڑے ہونے، پڑھو۔ میرے سرکار میری لاج بچائے، رکھنا آئے، اور میں نے مانا کہ مگر آپ کہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے۔ سبحان اللہ سبحان۔ میرے سرکار میری لاج بچا۔ یہ کتنے ہوگا بھائی؟ 8 ہوگا۔ میں چاہتا ہوں 2 عاشق رسول اور جائیں تو امام حسین کی 10ویں ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سید الشہداء کی 10ویں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، مذہب اسلام، سنت مصطفیٰ، اور کوئی ہے؟ مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ کوئی عاشق رسول آیا کوئی کھڑا ہو جو کہے آج تک جیا تھا لوگوں کے لیے، لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے، کیا بات، بچوں کے لیے، اس کے لیے، فیشن کے لیے، عورتوں کے لیے، اس کو لیے، آپ جیوں گا میں نبی کے لیے، نبی کے کیونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، کے لیے۔ کیا بات ہے؟ کوئی عاشق رسول؟ کوئی 8واں نواں کوئی نواں ہے؟ 100 شہید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام۔ یہ جیسے آج نکل کے جا رہے ہیں نا، ایسی ہم سب ہلکے ہلکے قبروں میں چلے جائیں گے۔ صحیح بات۔ ایسی لوگ دیکھتے رہیں، ایسی دیکھتے رہ جائیں گے۔ اپنے اپنے اعمال کر لو بھائی۔ کوئی آخری اور ہے؟ پنجتن پاک کا ماننے والا 10واں عاشق رسول ہے؟ کوئی 10واں؟ آ جا میرے بھائی، آ جا۔ نہیں وہ بچہ ہے، بیٹھ جا بچہ، بیٹھا۔ بلال، یہ بچہ پڑھ رہا ہے، طالب علم۔ نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا جوان لوگوں کے لیے۔ اچھا نہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے چہرے کافی پرانے ہو گئے مگر وہ نیا بنانا چاہ رہے ہیں، جیسے اس کو یہ بچہ اللہ سے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ میری طرف، یہ بزرگوں کے میں نے دیکھا نا، کئی لوگ ہوتے ہیں داڑھی مڑاتے رہتے ہیں، میری تقریر کا ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ پرانے گنہگار ہیں، نئے لڑکوں پہ جلدی اثر ہو جاتا ہے، دل زیادہ گندے نہیں ہوتے، اور جو پرانے گنہگار ہیں تو کافی تقریروں کی ضرورت ہے انہیں، بلکہ 1-2 عمرے کی ضرورت ہے۔ کوئی اور عاشق رسول بھائی؟ بڑی مہربانی، اللہ جزا دے۔ کتنے ہو گئے؟ یہ 10 ہو گئے۔ اب ذرا میرے ساتھ کو انشاءاللہ 9 ہو گئے، 9
کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے 10. میرے ساتھ وعدہ کرو انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڈے گی. اے اللہ پروردگار عالمین استقامت عطا فرما. میرا کام تھا ان کو داڑھی کی نیت کروانا, استقامت دینا, عمل کی توفیق دینا تیرا کام ہے مالک. اپنے فضل سے قبول فرما. بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ آپ لوگ. دیکھو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. ذرا دل لگا کے دل سے ارادہ کرو نمازی بن جاؤ گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. نماز پڑھو گے دونوں ہاتھ انشاءاللہ. مالدار ہونا چاہتے ہو تو ماں باپ کی دعائیں لو, بہنوں پہ خرچ کیا کرو, مالدار ہو جاؤ گے. اللہ برکت دے. کوئی میری بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کریں انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی. میرا کلام لکھا ہوا ہے, پڑھتا نہیں ہوں میں جی. آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرے سارے کلام, میرے کافی کلام لکھے ہوئے مگر میں پڑھتا نہیں. پڑھنے کے لیے دوسری آوازیں ہیں. میں بیٹھوں گا یہ پڑھیں گے. نور علی نور صاحب پڑھیں گے. کون سے کلام؟ وہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے, وہ تو دوسرے نے پڑھی ہے, میں نے لکھ کے دے دی اس کو. میں ایسا نہیں پڑھ سکتا. اسی کی زبان سے سننا, جس کی زبان سے اچھا لگتا ہے نا اس کو. اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. مجھے پورا کلام یاد ہے. میں ایسے میں سارے کلام پڑھ سکتا ہوں مگر چونکہ نور بھائی ابھی بیٹھے ہیں کانپور سے تشریف لائیں. نہیں, میں بڑا اپنی بات کا پابند انسان ہوں. 1 بج گیا. توبہ کریں. استغفر اللہ ربی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آنکھیں بند کر کے ذکر کرو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی صرف راضی میں, اس لیے مسلمان, اس لیے نمازی, اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. بہت شکریہ آپ کا. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. میری امید ہے کہ ناظم صاحب صرف نعرہ لگا کے جلدی سے ان کا اعلان کریں گے اور آپ اٹھ کے نہ جائیے گا. ابھی نور علی نور بڑے مشہور اچھے نعت پڑھنے والے ہیں, وہ پڑھیں گے آپ کے ساتھ. ایک تو کھڑے ہونے کا ثواب ہے, دوسرا سننے کا ثواب ہے. بے شک. ماشاءاللہ اس سے پہلے آپ نے شاعر صاحب کو سنا, انہوں نے بڑی کافی دیر تک ان کو روکا گیا ہے, تب رکے ہیں, ورنہ جتنی فرمائشیں تھیں ساری پڑھ دیتے. ہمارے سب کے آپ کے مہمان ہیں. اللہ ان کی نعت خوانی کو برکتیں عطا کرے. آمین. ایک ابھی ثنا خاں اور ایک شاعر ہندوستان کے بڑے مشہور نور علی نور کانپوری صاحب تشریف رکھتے ہیں. چونکہ رات کافی ہو رہی ہے, میں نے آپ سے عرض کیا تھا آپ لوگ خیریت سے ہیں جی. یہ اپنی زندگی میں آج سے دیکھیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں آج کے بعد آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے تو بس یہ ایک بات گانٹ سے باندھ لیں, کسی کو اپنا حال اپنا درد یہ نہ بتائیں اور نہ شکری نہ کریں. بے شک. سر میں ایک آدمی نے اپنے رومال باندھا ہوا تھا اور وہ بصرہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا. تو سیدہ رابعہ بصری نے اس کو دیکھا, تیرے سر میں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا میرے سر میں درد ہے, میں نے اس وجہ سے سر میں اپنے پٹی باندھی ہے. تو انہوں نے اس پٹی کو نوچ کے پھینک دیا اور کہا شرم نہیں آتی تجھے؟ مالک نے ایک زمانے تک صحت دی, تب تو نے لوگوں کے چوراہے پہ اعلان نہیں کیا کہ میں صحت مند ہوں, مالک کا شکر ہے. آج ایک مرتبہ سر میں درد ہو گیا ہے تو تو مالک کے نام مالک کی ناشکری کرتا پھرتا ہے, دنیا میں یہ اپنی رسوائی کراتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شکر زندگی میں زندگی کو بدلتا ہے. بے شک. حق. ایک تابعی بزرگ ہیں, ان کا نام ہے سفیان ثوری. وہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں, یعنی امام حسین کے پوتے کے شاگرد. وہ کہتے ہیں امام حسین کے امام جعفر صادق کی میں محفل میں بیٹھتا تھا, ساری محفل برخاست ہو گئی, میں بیٹھا رہا.
آپ نے فرمایا سارا سبق میں پڑھا چکا ہوں، آج کا تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کچھ اور بھی سنائیں، مجھے کچھ ایکسٹرا انعام عطا کریں۔ فرمایا تو سنو سفیان، روز ڈیلی ہر دن جتنی نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں سب کو یاد کر کے ایک ایک کر کے ان کا شکر ادا کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری نعمتیں محفوظ بھی رہیں گی اور بڑھ بھی جائیں گی، اور اگر نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرو گے تو پھر تمہاری نعمتیں ضائع ہو جائیں گی، چھن جائیں گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ شکر ادا کریں گے، اپنی صحت پہ شکر ادا کیجیے۔ بے شک حضور نے فرمایا جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور جس کو اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیچ میں سے اٹھ کے جاتے ہیں، ابھی چلے جائیں، بیچ میں سے میں اٹھنے نہیں دیتا ہوں اپنی طرف، جی ہے نا؟ بیچ میں سے اگر آپ اٹھیں گے تو میں آپ کو کچھ نہ کچھ کہہ دوں گا، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو آپ کو بری لگے، مگر کچھ نہ کچھ تو کہہ ہی دوں گا، کیونکہ جب ماسٹر بھی پڑھاتا ہے تو بچے اس کے پوچھ کے جاتے ہیں، ہے نا؟ اور آپ تو بزرگ ہو سب میرے، میں تو آپ کا خادم بن کے آیا ہوں۔ ہمارے یہ ناظم صاحب نے میری بارے میں جو بھی لفظ کہے ہیں ان کی اپنی محبت ہے، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا۔ ہاں تھوڑی دیر میری بہنیں اور آپ سب بیٹھے رہے تو تھوڑی خدمت آپ کی کر دوں گا، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ماحول ابھی تھوڑا سا ٹھیک ہلکا سا ہو جائے۔ آپ ذرا بتائیں سبحان اللہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جس کے پاس زیادہ نیکیاں ہو نا، جس کے پاس زیادہ نیکیاں وہ نہ بولے، جو میری طرح غریب ہو وہ بولے سبحان۔ حضور فرماتے ہیں یہ لفظ، اچھا سبحان اللہ کسی مولانا کی تعریف نہیں ہوتی، نہ میری تعریف ہے نہ میرے کلام کی تعریف ہے، اصل میں سبحان اللہ کا مطلب سیدھا سادہ یہی ہے، جب کسی کی اچھی آواز کوئی سنتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے سبحان اللہ، یعنی جب یہ آواز اتنی پیاری ہے تو اس آواز کو جس نے بنایا ہے وہ رب کتنا پیارا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ جب پھولوں کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو یہی اس کا مطلب نکلتا ہے جب یہ پھول اتنا خوبصورت ہے اور اس میں اتنی خوشبوئیں ہیں تو پھر وہ مالک کتنا عظیم ہوگا جس نے یہ پھول پیدا کیا ہے، اس وہی تو خالق ہے ہر چیز کا۔ تو سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں یہ لفظ زبان پر ہلکا ہے مگر میزان پر بھاری، میزان پر بھاری۔ تو کسی کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں تو وہ نہ بولیں، ہاں جن کے پاس ہلکی نیکیاں ہوں وہ ذرا سبحان اللہ بول دیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے آس پاس دیکھ لیجئے گا کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جو بول نہیں رہے ہوں گے، تو یا تو وہ میری بات سمجھے نہیں ہے اور سمجھ کے بھی نہیں بول رہے ہیں، تو یہ سمجھیں گے بولیں گے تو لوگ سمجھیں گے میں ہلکا آدمی ہوں، اور یار حضور کے نام پہ بولنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، اللہ بڑھا دیتا ہے۔ بے شک ذرا غور تو کرو، 100 سال پہلے ایک شخص بریلی میں حضور کے نام پہ بولا تھا، آج پوری دنیا اس کے نام پہ بول رہی ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ کیا اعلیٰ حضرت بے شک۔ تو میں چونکہ میلاد کا مہینہ ہے 2-3 شعر پڑھنا چاہتا تھا حضور کی امی کی شان میں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھ دوں؟ جی پڑھ دوں، پھر یہ مائک میں ٹھیک کراؤں گا، ابھی اس کا ایکو زیادہ ہے، بعد میں کرا لوں گا، ابھی 2-3 شعر پڑھنے میں سے کچھ کہا نہیں ان سے۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں نے کعبہ کتنی مرتبہ میں نے کعبے میں طواف کیا ہے اس کا میں کوئی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتا، مجھے یاد نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں مدینے ایک سال میں 2 بار 3 بار چلا جاتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے میں پیسے سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اب یہ لوگ جو پلاٹ لگواتے ہیں نا جا کے کچہری میں اور پھر جا کے مسجد میں وہی دعا کرتے ہیں اللہ مدینہ دکھا لے، دکھا دے یا الہی۔ ابھی پہلے پلاٹ لکھوا کے آیا ہے، حج فرض ہو چکا ہے جی، اور آ کر کے دعا کیا کر رہے ہیں یا اللہ مدینہ دکھا دے۔ پوچھو بھائی مدینے نہیں جا رہے،
بلاوا نہیں آ رہا، ٹیلی فون آئے گا تمہارے پاس، وہاں سے آ جاؤ بھائی، تمہارے بغیر کعبہ سونا سونا لگ رہا ہے، آ جاؤ بھیا، صفا مروہ پہ رونقیں نہیں ہیں، آ جاؤ۔ تم ہو کون؟ ہم ہیں کون؟ ہمیں بلاوا آئے گا، ہمیں اپنی نیت بنانی ہے، بس نیت بناؤ اور میرے نبی تم کو ایک دم بلا لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کتنے بیچارے شاعروں کو جانتا ہوں جو ان کو سالوں ہو گئے یہی کہتے کہتے میرا دل تڑپ رہا، جی میرا اور خوب بینکیں بھی بھر گئیں، کاریں بھی لے لی، مگر مدینے ابھی تک نہیں گئے۔ ایک شاعر سے میں نے کہا، میں نے تو جھوٹ بھی، تجھے ممبر رسول ملتا ہے بولنے کے لیے؟ کیا ہوا؟ میں نے کہا تم کہہ رہے تھے کہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، اور تم تو کار میں بیٹھے ہو 8 لاکھ کی، اگر تیرا دل جلتا تو 8-9 لاکھ کی کار نہیں خریدتا، تو پہلے مدینے جاتا، پہلے میرے نبی کا روضہ دیکھ کے۔ کیا بات! کتنے لوگوں کو جانتا ہوں مولویوں کو تقریریں کر رہے ہیں حج فرض ہو گئے، زمانہ ہو گیا ان پہ۔ حضور فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو جائے، ادھر دیکھو، جس پہ حج اور وہ پھر بھی نہ جائے، تاخیر کرے، فرمایا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے، میں تو چاہتا ہوں وہ مولانا لوگ جن پہ حج فرض ہو چکا ہے وہ جائیں، میری بات کا برا مان کے جائیں۔ کئی شاعر میری بات کا برا مان کے مدینے چلے گئے، میں کہا اور مانے کوئی برا، میں تو چاہتا ہوں کوئی برا تو مانے نا بھائی، ایک بار مدینہ دیکھ لے، کیا پتا موت کہاں آ جائے، پھر یہ حسرت رہ جائے گی۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں نے کعبے میں بہت، مگر مجھے اتنا لطف کعبے میں نہیں آیا جتنا حضور کی امی کی بارگاہ میں آیا۔ وہ اوا کے ٹیلے میں 2 بار گیا ہوں، رمضان کے مہینے میں، رات کے وقت میں، ادھر ادھر کوئی بستی نہیں ہے، اکیلی لیٹی ہیں حضور کی والدہ، وہاں جا کر کے جو روح کو سکون ملا، جو لطف آیا، حضور کے بچپن کے بارے میں سوچا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج بھی سیدہ آمنہ کا جب ذکر ہونا تو جو بے اولاد ہیں اولاد مانگ کے دیکھیں دل سے، اللہ آمنہ کا صدقہ آج بھی عطا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھ دو 2-3 شعر، دل لگا کے بولو ذرا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں۔ سبحان اللہ سبحان سبحان۔ جسے نبی کی امی سے محبت ہو زور سے بولیں سبحان اللہ۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد رحمت کا سائے، کیا بات! سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، اللہ کرے آپ کے سامنے آ جائے۔ چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی۔ سبحان۔ چچی کس کی ہے؟ مولا علی کی، اور دادی ہے سیدہ کائنات کی۔ چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیں اچھا ایک بات سنیں، سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان۔ بے شک پیچھے والے بولے، اور امی جان ہوتی بھی ہے، امی جان
چونکہ جان وہی ہوتی ہے جو جان بچے پہ نشاور کرے، جو آفت جان بن جائے وہ جان، تو لہٰذا ماں کوئی جان کہا کرو، دوسری جگہ یہ لفظ استعمال کرو گے دھوکہ کھا جاؤ گے، ماں ہی جان ہوتی ہے، سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے؟ بولو کیا ہوتی ہے؟ اب یہ شعر سماعت کریں۔ کہتے اپنی ماں کو سب بچے امی جان، دیکھو میں جتنا ادھر دیکھتا ہوں اتنا پیچھے بھی دیکھتا ہوں، مگر آگے والوں سے کہہ دیتا ہوں پیچھے والے کہتا نہیں، مگر دیکھ لیتا ہوں، تو جانی دیکھنے میں تھوڑی برائی، بھئی بات تو تب ہے جب میں کچھ کہوں، بھئی میں یہ تھوڑی کہوں گا کہ ممبر والوں کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے یہ بات کہنے کی؟ بھئی میں یہ بات نہیں کہہ سکتا جو مجاہد ملت نے فرمایا تھا کہ ممبر پہ بیٹھو تو ممبر کا حق ادا کرو، میں کیوں کہوں گا بھئی یہ تو مجاہد ملت کیا دل لگا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہتے اپنی ماں کو سب بچے امی جان، ارے سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، جی وابی دیوبندی کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں تھی، سب کہہ دو معاذ اللہ، توبہ توبہ، وہ مسلمان کا بچہ ہوگا جو حضور کی امی کے ایمان پہ شک کرے، وہ تو یہ کہتے ہیں مگر ہم سنی کیا کہتے ہیں، سنو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، سنو زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ارے ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایکو کم کریں، بہت کم کریں، بس میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے زندگی کی میری یہ آخری تقریر ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کہو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، کہو ہو سکتا ہے، چونکہ انسان جو موت کا ذکر نہیں کرتا نا وہ نیک نہیں ہو سکتا، ٹھیک، اس بات کو یاد رکھنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بچے کی، ان میرے بھائی کی مغفرت کرے، شابیز بھائی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ وہ دنیا سے چلے جائیں گے، جی، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سننے والوں میں سے کسی کی زندگی کی آخری نصیحت ہو، اس کے بعد اس کو پھر نصیحت کا موقع۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فراغت حاصل کی ہے، پھر حضور نے وضو کرنا ہے، ہر وقت باوضو رہا کرو، بے شک موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے، تو جب موت آئے نا تو تم کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کوئی تمہارا کام ادھورا نہ رہ جائے، روز تیاری کرو۔ امام غزالی کہتے ہیں مومن کو اپنا جھولا تیار رکھنا چاہیے، کیا پتہ کب کوچ کا حکم آ جائے، کب اس کو کوئی نیا او ٹی پی فیل نہیں کراتا اسرائیل کہ بھئی تم او ٹی پی فیل کرو تب میں آؤں گا، موت آتی ہے اور وہ کہتے ہیں نماز پڑھ لیں گے، نہیں پڑھ پائے، وہ جو کہتے تھے ہم اپنے رب کو منا لیں گے، ابھی وقت ہے، وہ ایسی اندھیروں میں مر گئے، قبروں میں جا کے افسوس کر رہے ہیں۔ میری طرف دیکھو، میرے نبی پاک نے ایک جگہ سرکار نے وضو کرنا ہے مگر پانی 12-13 قدم دور ہے، حضرت عباس کہتے ہیں حضور کے چچا، حضور نے وہاں جانے سے پہلے تیمم فرمایا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ سامنے پانی موجود ہے، آپ فرماتے ہیں پانی نہ ہو تب تیمم، 12 قدم دور تو پانی تھا، آپ نے یہ کیا کیا؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمائے میرے چچا مجھ کو یہ خبر نہیں کہ اس پانی تک پہنچ پاؤں یا نہیں پہنچ پاؤں، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا ہوں،
حالانکہ حضور کو یہ بھی خبر ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر میرے نبی اپنے امتیوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں کہ کوئی لمحہ غافل نہ رکھنا، کیا پتہ جو تمہارا لمحہ غافل ہو اسی میں موت آ جائے۔ بے شک حق، بے شک۔ میرے نبی پاک کے مہینے آمد کا مہینہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج سے بعد کبھی کسی سے بحث مت کرنا میلاد نبی کے بارے میں، چونکہ اصول یہ ہے کہ جس کے یہاں پیدائش ہوتی ہے اسی کے یہاں خوشی منائی جاتی ہے۔ بے شک، سمجھو بات کو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پڑوسی خوشی منا رہے ہو؟ جی، خوشی کون مناتا ہے؟ امی خوشی مناتی ہے، بے شک، ابا خوش ہو جاتا ہے، دادا کہتا ہے میری آنکھوں کا نور آ گیا، دادی کہتی ہے میرا پوتا آ گیا، نانی کہتی ہے میری بیٹی کے گھر کا چراغ آ گیا، نانا کہتا ہے میرا ناتی آ گیا، خوش ہو جاتے ہیں اور وہی مٹھائیاں بانٹتے ہیں جن کے یہاں آتا ہے۔ بے شک، پڑوسی کھا لیتے ہیں مگر بانٹتے ہیں نہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ لوگ جو پڑوسی ہوتے ہیں جی جی، جن کے آنے کی خوشی وہ نہیں منائیں گے، منائے گا اصول یہ ہے جس کے یہاں آئے گا یا جس کا آئے گا۔ پھوپھی خوش ہو جائے گی، بے شک، دادی خوش ہو جائے گی۔ سبحان۔ اب ذرا غور کرو، ایک آدمی دلی میں آیا اور وہ مسقط یا عمان سے یا پھر کہیں سے قطر سے دبئی سے جہاں سے بھی وہ ریٹرن ہوا، اس نے ریٹرن آنے کے بعد دلی میں امیگریشن کرایا، امیگریشن آفیسر نے اس کی طرف نظر ڈالی مگر وہ اس کی نظر میں نارمل انسان تھا، ایسے انسان وہ سبھی لوگوں کی طرح تھا، وہ اس نے کوئی نوٹس نہیں کیا، اس نے باہر سے گاڑی کی، گاڑی کرنے کے بعد وہ سفر کرتے کرتے اس نے جو ہے نا اس گاؤں میں پہنچ گیا، اسی گاؤں کا وہ رہنے والا ہے، محلے والے دیکھ رہے ہیں خوشی نہیں منا رہا ہے، پڑوسیوں نے دیکھا کوئی خوش نہیں ہوا، مگر جیسے ہی وہ اپنے گھر میں داخل ہوا ویسے ہی اس کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے ابا آ گئے، اور جیسے ہی بیٹیاں جا کے چپٹ گئی میرے ابا آ گئے، بی بی کی آنکھوں میں آنسو، ماں بولی میرا لال آ گیا، ادھر باپ بولا میرا بیٹا آ گیا، ذرا توجہ کریں، بہنیں بولی میرا بھائی آ گیا۔ اب اس کو اور کسی بغیر مثال کے سمجھو،